السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور روزے بھی صحیح گزر رہے ہوں گے ساروں کے۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک ٹاپک پہ، نصیب کے حوالے سے۔ اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے یار کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اگر اسے اس کام میں کامیابی نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے کہ یار میرا نصیب ہی خراب ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ نصیب ہوتا کیا ہے۔ تو ایک حضرت علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک بندہ مولا علی کے پاس آیا اور اس نے مولا علی سے سوال کیا کہ نصیب اور مقدر میں کیا فرق ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی اور پھر کہا کہ دوسری ٹانگ اٹھا لو۔ تو وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے کر سکتا ہوں میں۔ تو آگے سے مولا علی فرماتا ہے کہ یہ تم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے نصیب اور مقدر کا فرق۔ آپ کی جس جگہ پہ پیدائش ہوتی ہے، تو جس گھر میں آپ پیدا ہوتے ہو، جس سوسائٹی میں آپ پیدا ہوتے ہو، یا جس شہر میں یا جس ملک میں آپ پیدا ہوتے ہو، وہ آپ کا مقدر ہے۔ لیکن آپ اس پیدا ہونے کے بعد وہاں اسی معاشرے میں پلے بڑے ہوتے ہیں اسی سوسائٹی میں، تو تب جا کے نصیب کا کام شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنا نصیب کیسے آپ خود بناتے ہو، اس میں کیسے سدھار لا سکتے ہو۔ تو میرے نزدیک نصیب 3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلی چیز تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، اوبویسلی دعا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ آپ کا نصیب اچھا کرے۔ دعا میں بڑی حکمت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، دعا ہر چیز کو ممکن بنا دیتی ہے، ہر ناممکن کو۔ اور میرے نزدیک دوسری چیز ہے کہ وہ آپ اگر کوئی شادی شدہ آدمی ہے، وہ صحیح سے سیٹل نہیں ہے، وہ شادی شدہ آدمی ہے، اس نے ایک شادی کیا ہوا ہے، تو وہ دوسری شادی کریں تاکہ اس کا نصیب بہتر ہو۔ لیکن اگر کوئی کنوارا بندہ ہے تو وہ شادی کر لے، کیونکہ جب 2 لوگ آپس میں شادی کرتا ہے تو 2 نصیب آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب 2 نصیب آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ایک اسٹرانگ بونڈ بنتی ہے، بونڈ جیسے ایک لمبی ایک مضبوط رسی بنتی ہے جو کھینچتا چلا جاتا ہے آگے، ایک بہت ٹائٹ سی جو رسی بنتی ہے۔ تو ان کا نصیب زیادہ تر چانس ہے کہ وہ اچھا ہو، دونوں کا جو نصیب۔ لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نصیب اچھا ہی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے اپنی زندگی میں وہ مگن ہے، بلینر ہے، تو جب وہ شادی کر لیتا ہے تو جب اس کی وائف اس کی زندگی میں آتی ہے تو وہاں سے پھر وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر اس طرح کے اگر شادی ناکام ہو جائے تو بڑی چیزیں کریٹیکل چیزیں بہت سامنے آ جاتی ہے، تو اس سے پھر نصیب ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی گارنٹی نہیں دے رہا کہ نصیب اچھا ہی ہوگا۔ اور جو آپ کے پاس تیسری چیز ہے کہ آپ اپنی زمین بدل دیں۔ زمین بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرے پلانٹ پہ چلے جائیں یا سیارے پہ چلے جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں ایک بندہ ہے، وہ 30 سال سے ایک ہی جگہ پہ مسلسل رہ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ انتھک کوشش کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اس کا کاروبار نہیں چل رہا، تو وہاں پہ اسے روزگار نہیں مل رہی، وہاں پہ سکون نہیں مل رہا، وہاں پہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اسے۔ تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ وہاں سے موو کریں، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں۔ تو یہ بھی کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ ایک بندے فرض کریں وہ اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں پہ سب کچھ اسے تیار ملے گا، یہ نہیں ہے۔ اگر ہم فزیکلی دیکھا جائے تو اگر بندہ یہاں سے موو کر کے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، فرض کریں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں آپ کو کچھ نہیں بن رہا تو آپ کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہو، امریکہ، کینیڈا، اس طرح کے کسی دوسرے ملک میں، تو وہاں جا کے آپ، کیونکہ وہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہوگی، وہاں کی جو لوگ ہیں، سوسائٹی ہیں، وہاں کی جو زمین ہے، وہ سب کچھ آپ کے لیے نیا ہوگا، تو آپ وہاں جا کے ہاتھ پاؤں صحیح سے ماریں گے، اپنے آپ کو وہاں پہ جمانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہاں پہ سوسائٹی نہ لوگ آپ کو جانتے ہو، نہ وہ سوسائٹی آپ کو جاتے ایکسیپٹ کر لیں گے، اس کے لیے آپ
تن و دن سے محنت کریں گے، ہر چیز داؤ پہ لگا کے آپ وہاں پہ اپنی ساری محنت وہاں پہ لگا دیں گے، پھر وہ وہاں سے اپرچونیٹی اویل کرے گا، وہاں سے کہیں نہ کہیں وہ اپنا ٹھکانہ بنا ہی لے گا۔ تو یہ 3 چیزیں میرے حساب سے کہ نصیب بہتر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، جس گھر میں پیدا ہونا وہ آپ کا نصیب نہیں ہے، لیکن فرض کریں اگر آپ کسی غریب گھر میں پیدا ہوئے تو وہ آپ کا مقدر ہے، آپ کا نصیب نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں آپ کی کوئی غلطی ہے۔ اگر آپ کسی غریب گھر میں پیدا ہوتے ہو اور غریب ہی مرتے ہو، وہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، وہ آپ کی اپنی وہ ہے کہ آپ غریب مرتے ہو۔ غریب پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے یا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یا آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دنیا میں آنے کے بعد بالکل اسی حساب سے چلے جاتے ہو، اسی غریب بن کے مرنا، یہ بہت بڑی آپ کے لیے آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے نصیب اچھا بنائیں۔ تو یہ میں نصیب کی بات اس لیے ابھی کو کر رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ نصیب کا جو سب سے جو مین ایلیمنٹ ہے نصیب کو چینج کرنا، وہ ہے دعا۔ تو ایک دفعہ میرے ابو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا کوشش ہمیشہ اللہ سے اپنی اچھے نصیب کی دعا مانگنا۔ تو اس دن میں نے ابو کی بات پک کر لی، اور میں ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اچھا نصیب دے، میرے نصیب اچھے کرے۔ نہ میں ان سے اللہ سے پیسے کی دعا مانگتا ہوں، نہ یہ اس طرح کی شہرت، لیکن میں ہمیشہ یہی دعا مانگتا ہوں کہ آپ یا اللہ میرا نصیب اچھا کریں۔ تو کوشش کیجیے گا جتنا ہو سکے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا نصیب بہتر ہوگا۔